ہم غریب نواز سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ذرا ان کی زندگی اٹھا کے پڑھیے نا. ایک قول پیش کرتا ہوں خواجہ پاک کا، ورنہ ان کی زندگی تو ایسی ہے کہ 900 سال سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. ہم سے پہلوں نے پڑھا ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن پھر بھی یہ کہیں گے تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. جن کے قلم بولتے تھے تو دلیل ہوتی تھی، جن کے قلم شعر لکھتے تھے تو دلیل ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن شہنشاہ سخن حسن رضا حسن کہتے ہیں یہ غریب نواز خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور صاف لبو لہجے میں کہا ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے. اے غریب نواز آپ کی ذات تو حقیقت کا سمندر ہے، اور اس سمندر میں تیرنے والے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں ولی ہوتے ہیں. یہ حقیقت کا سمندر ہے. فرمایا ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، لیکن کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. اتنے بڑے غریب نواز، اتنے بڑے، لیکن اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے دین کی خدمت میں کہ شادی کرنا ہی یاد نہیں رہا. شادی کرنا ہی یاد نہیں رہا. دین کا کام، صبح شام دین کا کام. آج لوگ ان کی چوکھٹ پر جا کر عالی شان بلڈنگیں مانگتے ہیں، حالانکہ علماء سے پوچھو ان کی زندگی کا اکثر حصہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گزرا ہے. جو پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گزار. یہ الگ بات ہے کہ بلڈنگیں مانگنے والے جاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، نوکریاں مانگنے والے جاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، اس ملک والے جاتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے، اس ملک والے جاتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے. دبئی والے بھی آ کے بھیک یہی مانگتے ہیں، لندن والے بھی یہی آتے ہیں، اور جناب والا سوئٹزرلینڈ والے فلاں والے سب یہی آتے ہیں، اور جناب ادھر مذہب والے بھی یہی آتے ہیں، ادھر مذہب والے بھی یہاں آتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے. لیکن ان کی خود کی زندگی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے زندگی گزاری. لوگ کھانا نہیں دیتے تھے ان کو، لوگ پانی پینے سے روکتے تھے ان کو، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے تھے لوگو سورج کی عبادت مت کرو بلکہ سورج کی طرح شفقت پیدا کرو. فرمایا سورج، لوگ اس دور میں سورج کی عبادت کرتے تھے. خواجہ خواجگان کو چونکہ توحید کا جام پلانا تھا، انداز تبلیغ دیکھیے. فرمایا سورج عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سورج سے کچھ سیکھو، سورج کی طرح شفقت پیدا کرو. کسی نے کہا حضور آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے کیسے بنے؟ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا یہ 3 عادت اختیار کر لو اللہ والے ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ یہ 3 عادت اختیار کر لو اللہ والے ہو جاؤ. 3 عادت پر عمل کرنے لگ جاؤ، 3 باتوں پر اللہ والے ہو جاؤ. فرمایا سنو، سورج عبادت کرنے کی دنیا سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور خواجہ خواجگان فرما رہے یہ تو مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، اس کو تو کسی نے پیدا کیا، اس لیے اس کی عبادت نہ کرو بلکہ اس سے سیکھو. کیا سیکھنا ہے؟ کہا اس کی طرح شفقت پیدا کرو، اس کی طرح شفقت پیدا کرو، شفقت پیدا کرو. حضور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں علماء کرام نے لکھا. کہا دیکھو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح جب سورج نکلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون رام لال کا گھر ہے، کون سا حبیب اللہ کا گھر ہے، کون گورے کا گھر ہے، کون کالے کا گھر ہے، یہ دیش والی کون ہے، سپاہی کون ہے، سید کون ہے، پٹھان کون ہے، فلان کون ہے، فلاں کون. نہیں دیکھتا سورج، بلکہ سورج کی کرنیں سب کے لیے برابر ہوتی ہیں، اس کی شفقت سب کے لیے برابر ہوتی ہے. ایسے شفیق بن جاؤ، اپنا آئے تو اس کو بھی دو، پرائے آئے تو اس کو بھی دو، اپنا ملے تو اس سے بھی مسکرا کے ملو، پرایا ملے تو اس سے بھی مسکرا کے ملو. پہلی سیڑھی ہے اللہ والے ہو جاؤ. دوسری بات فرمایا ندیوں کی عبادت نہیں، دریا کی عبادت نہیں، یہ پوجنے کی چیز نہیں، یہ بندگی کی چیز نہیں ہے، یہ تو خود پیدا کی ہوئی چیزیں، ان کو تو کسی نے پیدا کیا، کسی نے پانی کے اندر سے زمین کے اندر سے پانی نکالا ہے تو یہ ندیاں بہ رہی ہیں، یہ سمندر بہ رہے ہیں، کسی نے پہاڑوں کے بیچ میں سے پانی نکالا ہے تو یہ سمندر بہ رہے. تو نکالنے والا خدا ہے، یہ نکلنے والی چیز خدا نہیں ہے. کہا
کہا دریا سے سیکھو کچھ. کہا غریب نواز کیا سیکھیں دریا سے؟ ارشاد فرمایا دریا سے, اس ندی سمندر سے سخاوت کرنا سیکھو. کیا کرنا سیکھو؟ سخاوت کرنا, دینا سیکھو اس سمندر سے. اس دہلیز, سمندر کی دہلیز پر رام لال آتا ہے تو سمندر نہیں روکتا کہ بھئی تو نہیں بھر سکتا, تو اللہ کو نہیں مانتا اس لیے پانی نہیں. کوئی مسلمان آتا ہے سمندر اس کو نہیں روکتا, کوئی عیسائی آتا ہے سمندر نہیں روکتا, کوئی یہودی آتا ہے سمندر نہیں روکتا, بلکہ سخاوت عام ہے. کسی بھی مذہب کا آئے, کسی بھی مذہب کا, منع کسی کو نہیں, چونکہ وہ سرکار کی شان تھی کہ وہ لا کسی کو نہیں کہتے تھے. اب وہ غریب نواز اس ہندوستان کی زمین میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا بن کر آئے, عطائے رسول بن کر آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا مظہر بن کے آئے تھے. اسی لیے آپ بھی کسی کو نہ نہیں کہتے. کسی بھی مذہب کے لوگ مناظرہ کرنے پہنچے تو فرماتے پہلے کھانا کھا لو, بعد میں بحث ہو جائے گی. دھرم پر, مذہب پر مناظرہ کرنا ہے, بحث کرنی ہے, بعد میں بحث ہو جائے گی. پہلے کچھ کھا لو, دور سے آئے ہو, پہلے کچھ پی لو. کس قوم کو؟ جن لوگوں نے پانی بند کیا حسینی سید نے ان کو انا ساگر سے پلایا. جن لوگوں نے کھانے نہیں دیے امام حسین کے اس جانشین نے ان کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دیا. جن لوگوں نے گالیاں دی امام حسین کے اس بیٹے نے ان لوگوں کے لیے دستے دعا دراز کر دیا. جن لوگوں نے ان کے کردار کو, کیریکٹر کو میلا کرنا چاہا, انہوں نے انہی کی نسلوں کے کردار کو بہترین کر دیا. اگر کانٹے کی جگہ غریب نواز بھی کانٹا ہی بچھاتے تو جناب پرتھوی راج چوہان جو کر رہا تھا, اگر اسی کا مقابلہ اسی کی زبان میں غریب نواز کرتے تو شاید کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہ ہوتا, کوئی حمید الدین ناگوری نہ ہوتا, کوئی محبوب الہی نہ ہوتا. لیکن جناب آج یہ چمکتا ہوا اشرف جہانگیر کا گنبد, یہ چمکتا ہوا علاء الدین صابر کلیر کا گنبد, یہ چمکتا ہوا علاء الحق گنج نبات کا گنبد, یہ چمکتا ہوا سراج الدین اخی سراج کا گنبد, یہ چمکتا ہوا حضرت محبوب الہی کا گنبد, یہ بندہ نواز کا چمکتا ہوا گنبد, یہ نصیر الدین چراغ دہلی کا چمکتا ہوا گنبد, یہ امیر خسرو کی تاریخ, یہ محبوب الہی کا کردار, یہ حمید الدین کی سادگی, یہ حمید الدین کی انکساری, یہ حمید الدین کا تصرف, یہ قطب الدین کا اختیار پوری دنیا کو دعوت فکر دے رہا ہے. پیوند لگا کر جینے والا آج بھی حکومت کر رہا ہے اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کی لاش تک کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا وجود کہاں. پتا چلا آج بھی اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو پرتھوی کا طریقہ باقی نہیں رکھے گا, اگر باقی رہنا ہے تو غریب نواز کے طریقے طریقہ استعمال کرنا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ پرتھوی کی تاریخ اور ہے, معین الدین اجمیری کی تاریخ اور. کہیں سسرال سے اپنی بیوی کو اغوا کیا جاتا ہے اور کہیں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے. تاریخ بری پڑی, کسی کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن سچائی یہ ہے ہم تو پرتھوی چھوڑیے, ہم تو بابر ظہیر الدین کے کیریکٹر کو بھی لائق کے تقلید نہیں سمجھتے. ہمارے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے, اس سے مراد صرف مودی اور منموہن سنگھ نہیں ہے, بلکہ ہم شہاب الدین شاہ جہاں اور جلال الدین اکبر کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہو تمہاری حکومتیں بھی بچی ہیں تو زہرا کے بیٹے معین الدین کی وجہ سے. ہم ان کو بھی تصور میں لا کے کہتے ہیں کرسی پر جہانگیر بھی بیٹھے پھر بھی راجہ تو میرا خواجہ ہے. آپ ہیں کیا چیز؟ لیکن خواجہ کی زندگی, فرمایا دریا عبادت کی چیز نہیں, دریا سیکھنے کی چیز. سخاوت کرو, دریا جیسی سخاوت پیدا کرو.